ویلکم اینڈ السلام علیکم گریڈ نائنتھ بیٹا آج ہم لوگ یونٹ نمبر 1 میں اپنا لیکچر نمبر 4 پڑھیں گے. لیکچر نمبر 4 ہے ہمارا دا فاؤنڈیشن اینڈ کمپوننٹس آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی نظریہ پاکستان کی بنیاد اور اس کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے کہتے ہیں دا نیوکلس آف دا لائف آف ساؤتھ ایشینز مسلم از ریلیجن اسلام، کہ جو جنوبی ایشیا کے جو مسلمان تھے ان کی زندگی کا محور کیا تھا؟ دین اسلام. their loves with their faith، جو ان کی محبت تھی اپنے اور مذہب سے، and the preservation of their religion identity as Muslims became the base and stimulus of the ideology of Pakistan. کہتے کہ جو دین کے ساتھ ان کی محبت اور بحیثیت مسلمان جو مذہبی شناخت کا تحفظ جو تھا وہ ہی نظریہ پاکستان کی بیس بنیاد اور اس کی جو اسٹیمولس یعنی اس کا محرک بنا. کہ جو ہے نا جنوبی ایشیا کے جو مسلمان ہیں ان کی زندگی جو ہے صرف دین اسلام کے گرد گھومتی ہے، اور ان کی دین سے محبت اور مذہبی شناخت کا جو تحفظ تھا وہ نظریہ پاکستان جو تھا وہ ان کی مذہبی شناخت اور کا بنیاد بھی بنا اور اس کی محرک بھی بنا. اب ہم فالوئنگ کمپوننٹس، اب ہم آئیڈیالوجی نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں ریلیجن اسلام اینڈ بلیف ان توحید، کہ دین اسلام اور بلیف یعنی آپ کا جو عقیدہ ہے ان توحید ایک معنی اکیلا. دا بیس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ دا سیپریٹ نیشن ہوڈ آف دا مسلم از کلمہ توحید. یہ نظریہ پاکستان اور مسلمانوں کی جو جداگانہ قومیت کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ توحید. کنٹریری ٹو دا ویسٹرن آئیڈیالوجی، جو مغربی جمہوریت ہے، مسلم نیشنلزم از ناٹ بیسڈ آن ٹیریٹری اور ریس بٹ آن کلمہ توحید. جبکہ مسلمان جو ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ بیس کرتے ہیں علاقے یا ریس پہ نہیں، بلکہ کسی نسل یا علاقے پہ نہیں، بلکہ صرف کلمہ توحید پر ہی یقین رکھتے ہیں. The foundation of a new nations were laid down when the first Indian embraced Islam، کہ ہندوستان جنوبی ایشیا میں جس دن پہلا شخص مسلمان ہوا تھا اسی دن ہی ایک نئی قوم کی بنیاد پڑ گئی تھی. کہ ہم لوگ جو ہیں وہ نظریہ پاکستان اور مسلمانوں کی جو جداگانہ قومیت کی بنیاد ہے وہ صرف کلمہ توحید پہ نہ کہ رنگ و نسل پہ ہے. اگر باقی اس کو دیکھیں نا، ہم دیکھتے ہیں کنٹریز کو تو ان میں بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ جو ابہام آتے ہیں، کوئی کس کو مانتا ہے، کوئی کس کو زیادہ سپیریئر مانتا ہے. لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جو کسی رنگ و نسل پہ نہیں جاتا، بلکہ وہ کیا چیز ہے، اس کی جو قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ صرف اور صرف کلمہ توحید پر ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں نا کہ ہندوستان میں جس دن پہلا شخص مسلمان ہوا تھا اسی دن سے ہی ایک نئی قوم کی شناخت پڑ گئی تھی. نیکسٹ کہتے ہیں اسلامک کوڈ آف لائف، اسلامی نظام حیات. اسلام از ناٹ میرلی اے ریلیجن بٹ اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے صرف ایک مذہب کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. وچ پریزنٹ اے سولوشن ٹو دا سوشل، جو کہ انسان کی سوشل، سماجی، پولیٹیکل، سیاسی، اکنامک، معاشی، اقتصادی جو ہوتی ہے اقتصادی نیڈز آف این انڈیویژول، کہ ان کی ضروریات کا حل پیش کرتا ہے. اسلام جو ہے ایک صرف مذہب نہیں بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی ضروریات کا حل پیش کرتا ہے. اب یہاں پہ کہتے ہیں ویئر ایز دا آبجیکٹو بیہائنڈ دا کریشن آف پاکستان، کہ پاکستان کا جو قیام تھا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ واز اے ڈیوریبل سولوشن آف دا اکنامک، اس کے پیچھے جو اس کا کہتے ہیں کہ جو عام مسلمانوں کے اکنامک، معاشی، سیاسی اور سوشل پرابلمز آف مسلمز جو تھے، اٹ واز آلسو ایمڈ ایٹ اسٹیبلشنگ این انلائٹنگ اینڈ ماڈرن سوسائٹی ان دا لائٹ آف اسلامک پرنسپلز. تو ایسے کرنا تھا کہ ان کا مقصد کیا تھا کہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں ایک روشن خیال اور ایک روشن خیال اور ایک معتدل معاشرے کا قیام تھا.
کہ ہم لوگ جو تھے مذہب کے صرف ضابطہ حیات نہیں بلکہ انسان کی معاشی، سیاسی اور اقتصادی ضروریات کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ قیام پاکستان کا مقصد جہاں پر مسلمانوں کے معاشی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی مسائل کا پائیدار حل چاہتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد وہاں بھی یہ بھی تھا کہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں ایک روشن خیال اور ایک معتدل اسلامی معاشرے کا قیام بھی تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ اسلامک کانسیپٹ آف سوورینٹی، یعنی ہمارے پاس کہتے ہیں کہ اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا کیا تصور ہے۔ فرام اسلامک پوائنٹ آف ویو، اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، دا بیسک آبجیکٹیو آف ہیومن لائف is to accept the sovereignty of Almighty Allah and abide by His Prophet، کہ ہمارے پاس جو ہے ہماری زندگی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ماننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آخری رسول ماننا ہے۔ The position of humans being in the world as that of vicegerent اور caliph of Allah Almighty، کہتے ہیں کہ جو دنیا میں انسان کی حیثیت ہے وہ خدا کے نائب یا خلیفہ کی ہے۔ Muslims of South Asia wanted to establish an Islamic democratic state wherein they could give a practical shape to the idea of the sovereignty of Almighty Allah exercised through their elected representative۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ جنوبی ایشیا کے جو مسلمان تھے وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی اسلامی جمہوری ریاست قائم کی جائے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے عملی جامہ پہنا سکے۔ کہ ہمارے پاس ابھی کہتے ہیں نا کہ اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ماننا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ انسان کی حیثیت اس دنیا میں خدا کے نائب یا خلیفہ کی ہے، اور جنوبی ایشیا کے جو مسلمان تھے وہ چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی جمہوری ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کے تصور کو رکھتے ہوئے عوام جو ہے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اس کو عملی جامہ پہنا سکے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہوگی بچے؟ اگر آئی ہے یا نہیں آئی ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اوکے بچے، اللہ حافظ۔